वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। नौजवान रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे का मुकाबला करें, दानिश्वर सिविल सोसाइटी मनफी रुझानात की हौसला शिकनी करें। आर्मी चीफ का 25वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। आईएसपीआर के मुताबिक शुरका ने जीएचयू का दौरा किया और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की। शुरका को बैन अल-अक़वामी इलाकाई सिक्योरिटी और कौमी सलामती सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने शुरका से खिताब में कहा कि मुसल्लह अफ़वाज दहशतगर्दी की लानत का बहादुरी से मुकाबला कर रही है। अवाम के मुसलसल ताउन से कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वतन वापसी पर आर्मी चीफ ने कहा, हर एक पाकिस्तानी की हिफाजत और सलामती इंतहाई अहमियत की हामिल है, जिस पर किसी कीमत पर समझौता नहीं होगा। शुरका को गैर कानूनी सरगर्मियों, स्मगलिंग, बिजली चोरी, मुनशियात का फैलाव, बॉर्डर कंट्रोल के इकदाम से मुतालिक आगाही दी गई। सिपा सालार ने मुतादिद फाल इकदाम खुसूसन SIFC की मुआशी सरगर्मियों को भी उजागर किया। आर्मी चीफ ने कहा, फौज और दीगर इदारों के साथ मिलकर कौमी और सूबाई सतह पर मसरूफ अमल है। हम मजबूत कौम हैं। अमन और इस्तेहकाम के लिए बहुत सी आजमाइशों को बर्दाश्त किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। नैब ने भी नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की हिमायत की। नैब ने अदालत को बताया, नवाज शरीफ को गिरफ्तार भी नहीं करना चाहते। शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। नैब प्रोसिक्यूटर जनरल एहतिशाम कादिर ने दलाइल में कहा कि रेफरेंस वापस लेने की गुंजाइश सिर्फ उस सूरत में है जब फैसला न सुनाया गया हो। अपीलों को बहाल करेंगे तो फिर मेरिट पर दलाइल सुनकर फैसला करना होगा। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि प्रोसिक्यूटर की जिम्मेदारी है कोई शवाहिद मुल्जिम के हक में हो तो उसे भी न छुपाए। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, हमने कहा था कि आप इससे मुताल्लिक मजीद गौर भी करें। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, अपीलें बहाल हुई तो हम दलाइल देंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा, क्या आप फैसले के हक में दलाइल देंगे? प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा, पहले मरहले में तो हमें अपीलें बहाल करने पर एतराज नहीं। साहब बताइएगा, क्या नवाज शरीफ वाकई डील करके आए हैं? नवाज शरीफ के वकील आजम तारड़ ने दलाइल में कहा, प्रोसिक्यूटर जनरल एवनफील्ड रेफरेंस में शरीक मुल्जिमों की बरीयत का फैसला देख लें तो बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि नैब ने अभी तक शरीक मुल्जिमों की बरीयत का फैसला चैलेंज नहीं किया। मरियम नवाज की हद तक अदालत को बताया गया था कि केस में किरदार नहीं बनता। के बाद अदालत ने अपीलें बहाल करने की दरखास्त पर फैसला महफूज किया, जो अदालती अमले ने सुनाते हुए करार दिया कि अल अजीजिया रेफरेंस और एवनफील्ड रेफरेंस नवाज शरीफ की अपीलें बहाल की जाती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन PTI की ट्रायल रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने हिदायत जारी की, चेयरमैन PTI को शफाफ ट्रायल का हक दिया जाए। चेयरमैन PTI ने साइफर केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज की थी। दरख्वास्त में चेयरमैन PTI ने फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई कलादम करार देने की इस्तदा की थी। इसी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत पर महफूज फैसला कल सुनाएगी। चौधरी परवेज लाही को पंजाब असेंबली भर्ती केस में 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले कर दिया गया। प्रोसिक्यूटर ने साबिक वज़ीर आला पंजाब का 14 रोज का रिमांड मांगा था। पेशी के मौके पर गैर रस्मी गुफ्तगू में परवेज लाही ने कहा, सारे रिलीफ नवाज और शहबाज शरीफ के लिए हैं। मैं 5 माह से जमानत पर हूं, फिर भी तंग किया जा रहा है। इंसाफ वो है जिसको अवाम तस्लीम करे और होता भी नजर आए। शरीफों ने हमेशा इदारों के खिलाफ बातें की, लेकिन सारे रिलीफ लाडले के लिए और बाकियों के लिए सख्ती है। चौधरी परवेज लाही आज 2 मुकदमों में पेश हुए। लाहौर की जुडिशल अदालत ने चौधरी परवेज लाही को शुगर मिल्स कोटा केस में डिस्चार्ज कर दिया। और PTI के वक्त की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। PTI वक्त में साबिक स्पीकर असद कैसर, अली मोहम्मद खान, बैरिस्टर सैफुल्ला और जुनेद अकबर शामिल थे। जराये के मुताबिक PTI वक्त ने मौलाना फजलुर रहमान के सियासी जमातों के दरमियान बातचीत के मौक़िफ़ को सराहा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, सियासी जमातों के इंतशार से मुल्क के मसाइल का हल मुमकिन नहीं। सियासी इख्तलाफ राय को सियासी इख्तलाफ बनाना सियासी जमातों के लिए नुकसानदेह है। मुलाकात के दौरान PTI रहनुमाओं ने मौलाना की इमामत में नमाज भी अदा की। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर सैफ ने कहा, तलखियां खत्म करने के लिए मौलाना फजलुर रहमान के पास मुलाकात के लिए गए। जाती रंजिशें खत्म करके सियासी मुखालफत होनी चाहिए।
قسم کی ملاقات تھی. اس کا مقصد کوئی پولیٹیکل ڈسکشن یا بحث مباحثہ یا بات چیت نہیں تھی. قومی اس وقت صورتحال ہے سیاسی، اس پر الیکشنز پر اور خاص طور پر خیبر پختونخوا کی سیاست کو زیادہ ڈسکس کیا گیا. مولانا صاحب نے بھی قابل قدر بات چیت تھی کہ سب پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے، ہر کسی کو جو ہے موقع ملنا چاہیے. یقیناً تلخیاں تھیں، ماضی میں رہی ہیں، اور ہم گئے مولانا صاحب خوش دامن کی فاتحہ کی اور اس نقطۂ نظر سے کی کہ تلخیاں ختم ہوں اور ہم سیاسی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کریں، ذاتی اختلافات سے بالا تر ہو کر. انتخابات ملتوی نہیں ہوں گے. ترجمان الیکشن کمیشن آف پاکستان کا دو ٹوک اعلان. ترجمان کا کہنا ہے انتخابات کے لیے تیاریاں مکمل ہیں. 30 نومبر کو حتمی فہرست کے اشاعت کے انتخابی شیڈیول جاری کیا جائے گا. وفاقی وزراء کی الیکشن پر اثر انداز ہونے کی شکایات پر الیکشن کمیشن کی نگراں وزیراعظم کو نوٹس جاری کرنے کی ہدایت. ڈپٹی کمشنر اور آئی جی اسلام آباد کو ہٹانے کا حکم. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو مراسلہ بھیج دیا. ابھی آپ کو یقین ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہو جائے گا؟ نہیں، مجھے یقین نہیں ہے. قیاس آرائیاں ختم، انتخابات کی تیاریاں مکمل. الیکشن کمیشن نے التوا مسترد کر دی. ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ انتخابات ملتوی ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. حلقہ بندی کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا، اعتراضات کا مرحلہ کل مکمل ہو جائے گا. 30 اور 31 اکتوبر کو اعتراضات پر سماعت کے بعد 30 نومبر کو حتمی فہرست شائع کر دی جائے گی، جس کے فوری بعد انتخابی شیڈیول کا اعلان کر دیا جائے گا. انتخابات کو صاف و شفاف بنانے کے لیے بھی الیکشن کمیشن ایکشن میں ہے. انتخابات پر اثر انداز ہونے کے کیس میں نگراں وزیر اعظم کو نوٹس جاری کرنے کی ہدایت کی ہے. ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن اور آئی جی اسلام آباد اکبر ناصر خان کو تبدیل کرنے کا حکم دیا ہے. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو دونوں افسران کے تبادلے کے لیے مراسلے بھجوا دیے گئے ہیں. اسرائیل کی بمباری کا 20واں روز غزہ اور خان یونس رات بھر دھماکوں سے گونجتے رہے. غزہ میں شہید ہونے والوں کی تعداد 7000 سے زیادہ ہو گئی. شہید ہونے والوں میں 3000 سے زائد بچے، 1700 خواتین اور 400 معمر افراد شامل ہیں. مغربی کنارے میں اسرائیلی جارحیت سے شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 100 سے زائد ہو گئی. حماس کے مطابق اسرائیلی بمباری سے خان یونس کی جیل میں قید 50 قیدی بھی مارے گئے. سچ دکھانے کی سزا اسرائیلی صحافیوں کے در پہ ہو گیا. جنوبی غزہ میں الجزیرہ کے بیورو چیف کے پورے خاندان کو شہید کر دیا گیا. وائل حدوث کو اسرائیل کی جانب سے وارننگ بھی مل چکی تھی. الجزیرہ نے معاملے کو انتقامی کارروائی قرار دے دیا. بتایا کہ اسرائیل سے مسلسل جانی نقصان کی دھمکیاں مل رہی تھی. امریکہ نے بھی صحافیوں کو فرض کی ادائیگی سے روکنے کا دباؤ ڈالا تھا. خلود اور اس کا بھائی محمود ہے. ایک ہفتہ پہلے یہ بچے اپنے وطن کی تباہی کا حال بتا کر دنیا سے اپیل کر رہے تھے کہ زندہ رہنے میں ہماری مدد کی jائے، مگر اب یہ زندہ نہیں رہے. Where are the international laws? Where are the countries of the world to see what's happening for us? Help us to stay alive. اور محمود اپنی ماں اور چھوٹی بہن سمیت اسرائیلی میزائل کا نشانہ بنے. والد وائل دہدو غزہ میں الجزیرہ کا بیورو چیف ہے. فرض کی ادائیگی پر اسرائیل کی جانب سے کئی دھمکیاں ملی، مگر وائل نے سچ دکھانے پر سمجھوتا نہیں کیا. خبریں دیتے دیتے وائل کو خبر ملی کہ خود اس کا اپنا خاندان خبر بن گیا. شدہ اسپتال کے صحن میں وائل نے اپنے بچوں اور بیوی کی نماز جنازہ خود پڑھائی. اسرائیلی بمباری کے بعد وائل کا گھر رہا نہ گھر والے، اس لیے اپنے پیاروں کو دفنا کر سینئر صحافی دوبارہ رپورٹنگ کے لیے فیلڈ میں پہنچ چکا ہے. رپورٹنگ کرنے والے 24 صحافی اپنی جان سے جا چکے ہیں. 20 صحافیوں کا تعلق فلسطین سے ہے جو براہ راست اسرائیلی فائرنگ یا بمباری کی زد میں آئے. 8 صحافی ایسے ہیں جن کا پورا خاندان مارا جا چکا ہے. اسرائیلی فوج غزہ کی حدود میں ٹینک اور بلڈوزر لے کر گھس گئی. رات بھر ٹینکوں سے درجنوں عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا. اسرائیلی فوج کے مطابق کارروائی میں حماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا. اسرائیلی فوج اسے اب تک کی سب سے بڑی زمینی کارروائی قرار دے رہی ہے. شمالی غزہ کے علاقوں کو نشانہ بنانے کے بعد اسرائیلی ٹینک واپس چلے گئے.
امن کا انتخاب کریں، مزید جنگوں کا نہیں۔ اسرائیل دہشت گردی بند کروائے۔ اقوام متحدہ میں فلسطینی سفیر کی اپیل۔ ریاض منصور نے کہا کہ فلسطینیوں کے قتل پر عالمی برادری خاموش کیوں ہے؟ اسرائیل آسمان سے آگ برسا رہا ہے، کوئی فلسطینی اپنی زمین پر محفوظ نہیں۔ ریاض منصور نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ اسرائیل کی جانب سے قتل عام کو روکنے کے لیے ووٹنگ کی جائے۔ جنرل اسمبلی انصاف کا انتخاب کرے، اسرائیلی انتقام کا نہیں۔ قطر میں بھارت کے 8 سابق نیوی آفیسرز کو سزائے موت سنا دی گئی۔ سزا اسرائیل کے لیے جاسوسی کا الزام ثابت ہونے پر سنائی گئی۔ 8 ماہ قبل قطر میں بھارتی اہلکاروں کو اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام پر گرفتار کیا گیا۔ بھارت کی بیرون ملک دہشت گردانہ کارروائیاں پہلے بھی دنیا کے سامنے آشکار ہو چکی ہیں۔ مودی کا بھارت عالمی امن کے لیے خطرہ، بھارت کا بدنما چہرہ بے نقاب، قطر میں اسرائیل کے لیے جاسوسی کا جرم ثابت ہو گیا۔ قطری عدالت نے بھارتی بحریہ کے 8 سابق اہلکاروں کو سزائے موت سنا دی۔ بھارت کی دوسرے ملکوں میں دخل اندازی کا ایک اور ثبوت، بھارتی وزارت خارجہ نے سزاؤں کی تصدیق کر دی۔ گزشتہ برس بھارتی اہلکاروں کو اسرائیل کے لیے جاسوسی پر قطر میں جیل بھیجا گیا۔ بھارتی ایجنسیاں جاسوس اہلکاروں کو مسلسل مدد فراہم کرتی رہیں۔ جاسوس اہلکار ظاہرہ گلوبل ٹیکنالوجی میں آبدوز بنانے جیسے حساس نوعیت کے منصوبے پر کام کر رہے تھے۔ پانے والے بھارتی اہلکاروں میں کیپٹن نوتیج سنگھ گل، بریندرا کمار ورما، سوراب بشس، کمانڈر امت ناگپال، پرندر تیواری، سگنا کرپاکلا، سنجیو گپتا اور ملاح راجیش شامل ہیں۔ بھارت کے جاسوسی کے نیٹ ورک پر دنیا بھر میں ایک عرصے سے تشویش پائی جا رہی ہے۔ پاکستان میں بھی دہشت گردی پھیلانے پر ہندوستانی حاضر سروس نیول افسر کلبھوشن کو 2016 میں پکڑا گیا تھا، جس نے پاکستان میں دہشت گردی کا اعتراف کیا تھا۔ کینیڈا، برطانیہ اور دیگر ملکوں میں را کے کرائے کے قاتل سکھ لیڈروں کو قتل کرتے ہوئے بھی رنگے ہاتھوں پکڑے جا چکے ہیں۔ قطر کی جانب سے بھارتی افسروں کی سزائے موت کے بعد بھارت کے لیے سفارتی تعلقات روا رکھنا مشکل ہو گیا۔ بھارت کا اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ مذموم اور گھناؤنے ہتھ کنڈوں کا عالمی برادری کو نوٹس لینا ہوگا۔ غیر قانونی تارکین وطن رضاکارانہ چلے جائیں، حکومت نے ڈیڈ لائن میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے خبردار کیا، غیر قانونی تارکین کو پناہ دینے والے بھی جیل جائیں گے۔ نگراں وزیر داخلہ بلوچستان زبیر جمیل نے کہا، افغان ٹارگٹ نہیں، تمام غیر ملکی واپس بھیجیں گے۔ سندھ کے نگراں وزیر داخلہ بولے، پانی سر سے گزر چکا، غیر ملکیوں کے انخلاء کے بعد جرائم میں 50% تک کمی ہو جائے گی۔ 1 نومبر کے بعد غیر قانونی مقیم پاکستان میں رہ رہے ہیں، اس پر کمپرومائز نہیں کریں، کوئی ٹریول ڈاکومنٹ نہیں۔ پہلے سٹیج میں ہم ان کو نکالیں گے، کے لیے ہم نے ہولڈنگ سینٹرز بنا لیا، ان کو جیلوں میں نہیں بھیجا جائے گا، والنٹریلی ریٹرن کرے گا، اس کے لیے ظاہر ہے مشکلات کم ہوں گی۔ جو پاکستانی ان انلیگل فارنرز کو اپنے پاس رکھیں گے، ان کو جیلوں میں بھیجا جائے گا۔ ویزا کے ساتھ آنا چاہتا ہے، انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، ہم اس کو ویلکم کریں گے، تو ہمارے مہمان ہوں گے۔ ہم کوئی احسان فراموش تھوڑی ہیں، ہم کوئی مہمان فراموش تھوڑی ہیں، لیکن انلیگل کسی کو اس ملک میں اب چھوڑا نہیں جائے گا۔ ٹارگٹ نہیں ہے، غیر قانونی ہمارے ملک میں جو رہ رہے ہیں، جس ملک کے بھی لوگ ہیں، 1 نومبر کے بعد سختی سے عمل کیا جائے گا۔ کل تک 14,000 چمن کے راستے والنٹریلی گئے۔ جو جانا چاہتے ہیں وہ 50,000 افغان جو روپیز ہیں وہ دے کین ٹیک ود دیم۔ اس میں اٹ از اگینسٹ آل الیگل امیگرینٹس۔ 343 کے قریب انڈینس ہیں، اسی طریقے سے بنگالیز بھی کوئی 200 کے قریب ہیں۔ یہ سارے جتنے ہیں کسی ملک کے بھی، ان کو سب کو پکڑیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو خود بخود 50% کرائم ریٹ میں فرق نظر آئے گا۔ متحدہ عرب امارات کی ایئر فورس اور ایئر ڈیفنس کے سربراہ کا ایئر ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، سربراہ پاک فضائیہ سے ملاقات، بین الاقوامی اسٹریٹجک صورتحال، علاقائی سلامتی اور 2 طرفہ دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان پاک فضائیہ کا کہنا ہے، ایئر چیف نے معزز مہمان کو پی اے ایف کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے جاری منصوبوں، آپریشنل ساخت اور اہداف کے بارے میں آگاہ کیا۔ پاک فضائیہ کے بنیادی ڈھانچے کی بہتری کے لیے جاری منصوبوں کا ذکر کیا۔ سربراہ پاک فضائیہ نے انڈس شیلڈ میں متحدہ عرب امارات کے فضائی دستے کی شرکت کو سراہا۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کی مثالی برادرانہ تعلقات کو اجاگر کیا۔ میجر جنرل اسٹاف پائلٹ ابراہیم ناصر محمد العلاوی نے نیشنل ISR آپریشن سینٹر اور پاک فضائیہ کی سائبر کمانڈ کا بھی معائنہ کیا۔ معزز مہمان نے NASTP کا بھی دورہ کیا اور نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔
खेल के मैदान का रुख करेंगे। भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप दिफाई चैंपियन इंग्लैंड के लिए डरावना ख्वाब बन गया। श्रीलंका से भी बड़े मार्जिन से शिकस्त का सामना, सेमीफाइनल में पहुंचना इंतहाई दुश्वार हो गया। A moment to celebrate for Sri Lanka and for these two who have been solid for Sri Lanka. सरफराज फिर सरफराज, अपनी टीम कराची वाइट्स को कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में फतह दिलवा दी। फाइनल में फैसलाबाद को 456 रन से शिकस्त, डबल सेंचुरी और सेंचुरी बनाने पर साइम अयूब मैच सरफराज अहमद टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। खुश खुराक लाहौरियों में आजकल कोयलों पर तैयार होने वाला बटर चिकन बारबेक्यू मकबूल हो रहा है। रिपोर्ट करें अमर खोकर। के शौकीन अफराद ने मुख्तलिफ किस्मों के बारबेक्यू तो पाकिस्तान भर से खाए ही होंगे, लेकिन खालिस क्रीम, मक्खन और खास मसालों में मिक्स होकर प्लेट में तैयार किए जाने वाला ये बारबेक्यू अलग ही जायके का हामिल है। इसमें हम बटर की एडिशन कर रहे हैं और क्रीम की एडिशन कर रहे हैं। उसमें ये है कि जो स्पाइसेस वगैरह हैं वो सारे हमें विरासत में मिले हुए हैं। बटर बारबेक्यू की इस लजीज डिश से महजूज होने वाले कहते हैं कि मक्खन और क्रीम में डूबे हुए बारबेक्यू का निवाला हकीकत में है निराला। क्रीम का और मसाले का बहुत जायका है, खाने में मजा आ रहा है। बहुत मुनफरिद एक चीज जो मक्खन में तैयार हो रही है उसका जायका एक अलग है, उसके एक वाइब्स हैं। ताज़ा गार्लिक और रोगनी नान इस डिश का मजा दुबाला कर रही है। बारबेक्यू तो सादा नहीं मान, और अगर इसमें लग जाए मक्खन और क्रीम का तड़का तो इसका मजा और भी दुबाला हो जाता है। कैमरामैन ताहिर मुगल के साथ अहमद खोखर, एयर बाय न्यूज़, लाहौर। न्यूज़ बुलेटिन